سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ انتہائی معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام شہدائے کربلا سلسلہ ہے سلام عقیدت کا، اور میں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان نورید فاطمہ۔ ناظرین کرام، تاریخ کے اوراق پلٹنے سے ایک واقعہ اور ایک ہستی ایسی ظاہر ہوتی ہے کہ جس نے صنف نازک کا مفہوم بدل کے رکھ دیا۔ یہ ہستی صبر کا وہ کوہ گراں ہے کہ جب مردوں کی قربانیاں اپنے عروج اور اپنی معراج اور کمال کو پہنچیں تو اس کے بعد ان کے حوصلے اور ہمت کا آغاز ہوا۔ شبیہ ملکۃ العرب، خطیبہ عالمین، جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جگر گوشہ بطول سلام اللہ علیہ، ام المصائب، فخر نساء العالمین، سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ۔ آج ہم ان کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے، اور کیوں نہ ہو۔ اگر دیکھا جائے تو کربلا کے دو ابواب ہیں۔ پہلا باب امام حسین علیہ السلام کو قرار دیا جاتا ہے، اور دوسرا باب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو۔ کیوں نہ ہو، یزید کا دربار ہے، اور خطیبہ عالمین کا لہجہ حیدری جب گونجتا ہے تو اس کے در و دیوار ہلنے لگتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ ان لوگوں کا انجام برا ہوا جو برابر برے کام کرتے رہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ اے یزید، تیرے کہنے پر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرایا گیا، ہمیں مجرموں کی طرح اسیر کر کے تیرے دربار میں لایا گیا۔ اے یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین و آسمان کا گھیرا تنگ کر دیا، ہم پر ظلم کر کے تو نے ہمیں ذلیل کر دیا، اور اللہ کی بارگاہ میں تجھے مقام اور مرتبہ حاصل ہو گیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں بدمست ہو کر اترا رہا ہے۔ تو نے ہمارے خلافت کے مسلمہ حق کو غصب کیا ہے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ یزید جو اپنے آپ کو فاتح سمجھ کر فتح کا جشن منا رہا تھا، خطیبہ عالمین کے اس بصیرت افروز خطبے کے بعد پورا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو گیا۔ آپ کا کیا کردار تھا، آپ کی کیا عظمت تھی، آپ کی کیا جرت تھی، آپ کی کیا شجاعت تھی کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے تمام ساتھیوں کی قربانیوں کے بعد آپ اس قافلے کی سالار تھیں جس میں 72 سر نیزوں پر سوار کیے گئے تھے۔ کس طرح آپ بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا یہ قافلہ لے کر شام، دمشق اور یزید اور ابن زیاد کے درباروں سے گزرتی ہوئی مدینہ پاک پہنچی ہیں۔ ہم ان قربانیوں کا بھی نہ اندازہ کر سکتے ہیں، نہ ان کو سلام پیش کرنے کا حق ادا کر سکتے ہیں، مگر ان کی یاد کر کے ہم اس جرت اور ہمت کو مستعار لے سکتے ہیں، ان سے خیرات مانگ سکتے ہیں۔ اس خیرات طلبی کی مبارک نشست میں میرے ساتھ جو میری مہمان اسکالرز تشریف فرما ہیں، میرے ساتھ میری پہلی مہمان ہیں ڈاکٹر خانم سکینہ مہدوی صاحبہ، ان کے ساتھ میری دوسری اسکالر مہمان تشریف فرما ہے محترمہ سیدہ ضیاء بطول صاحبہ، اور منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی محترمہ مریم منیر صاحبہ۔ خانم، آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی۔ میں تو جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی شان، ان کی عظمت، ان کا کردار اور ان کا مقام دیکھتی ہوں تو میرے پاس تو لغت میں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں صنف نازک کا مفہوم ہی بدل کے رکھ دیا انہوں نے۔ کیا فرمائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام ہو اس بی بی پر جو کربلا کے بعد، عاشور کے بعد کوفہ اور شام سے مدینہ تک عباس بن کر آئے، قافلہ سالار بن کر آئے۔ سلام ہو اس بی بی پر جب تشت پہ اپنے بھائی کا سر دیکھا،
سلام ہو صابرہ پر جنہوں نے اپنے 18 بھائیوں کا سر نوکے نیزہ دیکھا، لیکن صبر کو مانا ملا در زینب سے۔ سبحان اللہ، ایثار کیا ہے؟ ایثار سمجھ آتی ہے در زینب سے۔ بے شک، جہاں بی بی کا پہچان اور شناخت ہے وہاں تعارف ضروری ہے میری بہن۔ جی بسم اللہ۔ کون ہے زینب بنت علی؟ والدہ کون ہے؟ جناب فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین۔ قربان جائیے۔ نانا کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلوات اللہ وجہ وسلم تخلیق علیہ۔ کائنات، محبوب رب العالمین۔ اور دادا کون ہے؟ جناب وسلم۔ ابو طالب سبحان علیہ اللہ، السلام۔ سبحان اللہ۔ اور بیٹی ایسی بیٹی ہے اور جن دادی کی سیدہ فاطمہ بنت بنت اسد۔ اسد، بالکل۔ سبحان اللہ۔ نانی جناب خدیجۃ الکبریٰ، ملکۃ جن کی العرب، مسلمہ حسب اول، محسنہ اسلام۔ جن کے حسب اور نسب ایسا ہو سبحان اللہ، وہی پاسبان کربلا بن سکتا ہے۔ بے شک، بے شک، کربلا کی پاسداری کے لیے ضرورت ہی ایسی بیوی کی بے شک۔ جو جناب زینب کبریٰ کی صورت میں نظر آتی ہیں، جن کی ولادت میں ان کے نام رکھنے میں سبقت کسی نے نہیں لی، نہ جناب سیدہ نہ مولا امیر۔ نام مبارکہ کی انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اور مبارکباد اللہ کی طرف سے آئی۔ سبحان اللہ، جناب زینب کی ولادت کے بعد جیسے مولا حسین کی ولادت میں نبی کریم نے گریہ فرمایا، اسی طرح جناب زینب کی ولادت میں بھی گریہ ہوا۔ یہاں تک کہ جب بی بی اپنے کمسنی میں خواب دیکھتی ہیں، خواب کی تعبیر پوچھتی ہیں، نبی کریم صلوات اللہ وسلم علیہ نے واقع کربلا اس کم سن و سال بیٹی کو بتا دیا، بیٹی ایسا سفر ہوگا جس سفر کو تا قیامت پہنچانے والی آپ زینب سبحان ہیں۔ اللہ، کیا بات ہے ضیاء۔ بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، ہر لال بے بہا کو ہمارا سلام ہو، اور امت کے واسطے جو اٹھائے ہنسی خوشی، اس لذت جفا کو ہمارا سلام ہو، اور سالار کارواں ہیں بعد از حسین تو، زینب تیری ردا کو ہمارا سلام ہو۔ اس سالار کارواں کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا سیدہ زینب الکبریٰ۔ بے حد درود و سلام ہو اس بی بی پر اور ان کے جد پر اور ان اہل بیت اطہار آمین پر۔ ثم آمین۔ آپ نے بات کی سالار قافلہ کی، تو ابھی خانم تعارف کروا رہی تھی جناب زینب کا۔ جناب زینب اسم با مسمہ تھی، زینب کے معنی ہے باپ کی زینت۔ سبحان اللہ، باپ بھی کون باپ؟ جناب مولا کائنات، مولا شیر خدا کرم کائنات، اللہ امیر وجہہ المومنین، امام المتقین، بالکل اور بالکل، دیکھیں شیر خدا تھے، اسد جہاں اللہ سے تھے۔ ہر ولی کو ولایت کی سند ملتی۔ بالکل، تو اب آپ دیکھیں وہ امام المتقین امیر المومنین کی صاحبزادی تھی، ان کا نسب تو تفصیل سے خانم نے بیان کیا، لیکن وہ جو جرت و شجاعت تھی وہ ان کے اندر مولا علی سے آئی تھی۔ سبحان اللہ، اور پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ جو وقار اور متانت، آپ ایک ایلیگنس دیکھیں گے جناب زینب کے کردار میں، چاہے وہ کوفے کا دربار ہو چاہے وہ یزید کا دربار ہو، آپ دیکھیں گے کہ ایک ایلیگنس کے ساتھ بی بی نے ہمیشہ ان یزیدی قوتوں کا مقابلہ کیا ہے۔ وہ انہوں نے ان کو وراثت میں ملی تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کون جناب سیدہ زینب ہیں کہ جب مدینہ سے چلتی ہیں تو چونکہ اس قافلہ میں، اس کربلا میں جو بھی لوگ تھے، جو کردار تھے، سب چنے ہوئے تھے، بے شک، سب بے منتخب شک، کردہ تھے، بے شک۔ مشیت نے چنے تھے، اور اسی حساب سے خانوادہ رسالت میں ان کی تربیت ہوئی۔ یہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی، بالکل، اور ان کی تربیت بھی اس اسی طرح ماحول میں ہوئی تھی کہ وہ ان قربانیوں کے لیے تیار کیے تو گئے یہ تھے۔ جو دو باب ہیں نا کربلا کے، جس کا پہلا نام حسین ہے اور جس کا دوسرا باب جناب زینب عالیہ ہے، جناب زینب کی تربیت اسی نہج پر ہوئی تھی۔ بے شک، کہ ایک دفعہ چھوٹی ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہہ پوچھتے ہیں کہ آپ بابا آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ ان سے پوچھتی ہیں، انہوں نے کہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو کہتی ہیں کہ نہیں، جس دل میں خدا کی محبت ہو اس میں کسی اور کی محبت نہیں رہ اللہ سکتی، اکبر، اللہ اس لیے عالمہ غیر معلمہ کہلاتی سبحان تھی، اللہ، عقیلہ بنی ہاشم کے نام سبحان سے اللہ، مشہور ایسا تھی۔ ہی ہے، اور کوئی بی شک نہیں۔ بی جیسا فقیہ تاریخ میں کم گزرے ہیں، خواتین میں ایسی کوئی فقیہ خاتون نہیں گزری کہ بی بی سے لوگ آ کر اپنے مسائل پوچھتے تھے۔ تمام دوران کوفہ کے اندر سفر کربلا میں بھی، کوفہ میں بھی، مدینہ میں بھی، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں شام میں بھی جب بی بی گئی ہیں تو بی بی کا سارا سفر ایک تربیت پر ہم اس پہ مشتمل ہے۔ بات کریں گے۔ خانم، مجھے بچپن کا وہ دور یاد آ رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت وصال آیا تو آپ نے سیدہ کائنات کو پیغام بھجوایا کہ بچوں کو مجھ سے ملوانے کے لیے لے کر آئیں۔ سینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سر رکھ کر میں سمجھتی ہوں سیدہ زینب رو نہیں رہی تھی،
ہمت مستعار لے رہی تھیں. چاہے سینے نبی کریم پر، چاہے اپنی ماں فاطمہ کے سینے پر. اور یہی مثال آپ کو کوفہ میں ملتا ہے. مدینے میں تو آپ کم سن و سال تھیں بالکل جب بالکل. نانا کے سینے پہ سر رکھ کے روئی، اور والدہ بھی تو اس ماں کے کے 6 ماہ سینے کے پہ بعد اس دنیا سے سر رکھ رخصت کے ہو روئی. گئی. تب تو بہت کم سن و سال تھی. لیکن وہ غربت عجیب ہے، جب کوفہ میں مولا حضرت علی علیہ السلام کے سارے مبارک پہ ضرب لگتا ہے تب بھی آئیں. جب طبیب نے جواب دیا، بیوی نے کہا بابا میرے سوال کا جواب دیں. بابا جو میں نے خواب دیکھا، جس کی تعبیر ہوئی، کیا وہ صحیح ہے؟ جب یہ سوال سنا، مولا علی علیہ السلام اٹھ کر بیٹھے اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا. بہت دیر تک مولا علی بھی گریا کرتے رہے اور جناب زینب بھی. اور فرماتی ہیں بابا بتائیے آپ تو جا رہے ہیں، مجھے کس کے حوالے کیے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. فرماتے ہیں یہ 3 بھائی آپ کے موجود ہیں، بتائیے. مولا عباس کی طرف ہاتھ بڑھایا، کہا بابا یہ 2 امام ہیں میرے بھائی حسن اور حسین، قابل احترام ہیں، اگر ہو سکے مجھے میرے عباس کے حوالے کیجیے. یہ بصیرت جناب زینب کبریٰ ہے. سبحان اللہ. یہ حیدر کرار کی باجرأت بیٹی ہیں، بابصیرت بیٹی ہیں. دیکھیں دین کو کس نے بچایا؟ مولا حسین نے. اور مولا حسین علیہ السلام کے بچائے ہوئے دین کو تا قیامت کس نے پہنچایا؟ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے. یہی بات اس چیز کی نشاندہی ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے مرد اور عورت برابر ہیں، ان میں سے بہترین وہ ہے جن کا عمل اچھا ہو. خاتون کے ذمے مولا حسین نے کربلا کا پیغام خاتون کے ذمے لگایا. جسے شاعر کہتے ہیں اگر زینب نبوت کربلا در کربلا میمان، اگر زینب نہ ہوتی کربلا میں رہ جاتی. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ذکر ہے اسی صابرہ عالمین کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. یا حسین سلام، یا حسین سلام، یا حسین سلام، یا حسین. سلام شہدائے کربلا. ناظرین کرام، شب عاشور وہ منظر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ جب ان کے سامنے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بھائی جو دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سوار ہوا کرتے تھے، ان کا لاشا پڑا ہے، اس کو پامال کیا گیا ہے. ان کے سامنے ان کے بیٹوں کے لاشیں، ان کے بھائیوں اور بھتیجوں کے لاشیں پڑے ہیں. کسی نے اس موقع کے لیے کہا کہ یہ تو زینب ہی بتا سکتی ہے کہ کس طرح سے اتنی لاشوں سے اکیلی نے نکالے نیزے. کیوں ضیاء کہ جنہوں نے قربانیاں دیں، ان کا حوصلہ، ان کی عظمت، ان کا ایثار، ان کی وفا، اس پر تو کوئی بات ہی نہیں. مگر اس کے بعد اس طرح سے ان اہل بیت اطہار کے نونہالوں کو دیکھنا اور برداشت کرنا، یہ کیا اس سے بڑی جرت اور ہمت اور صبر کی بات نہیں؟ دیکھیں آپ نے بات کی کہ وہ جو شہید ہو گئے ان کے حوصلے بلند تھے، لیکن وہ 72 تھے. ان 72 کے حوصلے کو آپ اس اکیلی زینب عالیہ میں دیکھیے. اب جب شام غریباں کا وقت ہے تو کوئی نہیں رہا. یہی زینب ہیں جو قاسم ہے، یہی زینب ہیں جو اکبر ہے، یہی زینب ہیں جو حسین ہے، یہی زینب ہیں جو عباس ہے. اس 72 کا حوصلہ ہے اس اکیلی بی بی میں. اور پھر بی بی کے اندر آپ ان کے خواص کی بات کر رہی تھیں، ان کے شمائل کی بات کر رہی تھیں، ان کے اوصاف کی بات کر رہی تھیں. اس بی بی میں لیڈرشپ کی، اس بی بی کے اندر مینجمنٹ کی وہ خوبیاں ہیں کہ جو کسی سپہ سالار کے اندر، کسی ٹرینڈ سپہ سالار کے اندر بھی نہیں ہوتی. جس وقت شام غریبہ میں تمام ہنگامہ جو ہے وہ اپنے انتہا کو پہنچ گیا، اس کے بعد بی بی اپنی بہن بی بی ام کلثوم سے کہتی ہیں کہ بہن آئیے بچوں کو شمار کریں، بچے تلاش کریں. تمام بچوں کو شمار کرتی ہیں، انہیں ایک جگہ پر جمع کرتی ہیں. اپنی تمام جو عزیز خواتین ہیں جو اب سب بیوہ ہو چکی ہیں، سب کی گود اجڑ چکی ہے، سب کی مانگ اجڑ چکی ہے. کوئی اپنے شوہر کو رو رہی ہے، کوئی اپنے بیٹے کو رو رہی ہے. سب کو ایک جگہ مجتمع کرتی ہیں. اس کے بعد امامت کی رکھوالی کس طرح سے کر رہی ہیں. ایک سید سجاد ہیں جو بیماری سے نڈھال ہیں، واحد امین ہیں اس وقت نسل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کی بھی حفاظت فرما رہی ہیں. ان کا بستر اپنی پشت پر کھینچ کر اس لیے جلتے ہوئے امام علی مقام علیہ السلام نے ان کو خود فرمایا کہ میرے بعد آپ سالار قافلہ ہیں.
جی بالکل، دیکھیں ان کو اپنی پشت پر ان کا بستر کھینچ کر لاتی ہیں، لا کر ان کو گرم ریت پہ لٹاتی ہیں، جلتے ہوئے خیموں سے تمام بیویوں اور بچوں کو بچا کر انہیں بٹھاتی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں چوبے خیمہ لے کر، خیمے کی ایک لکڑی لے کر اس کو جلا کر، جو بی بی نے ساری رات ان مخدرات عصمت کا پہرا دیا ہے، تو اس میں ہمیں 72 کے حوصلے کی، 72 کی شجاعت کی، 72 کی جرت کی جھلک نظر آتی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ اس رات بھی میری پھوپھی جان کی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ اور تہجد کا قضا نہ ہونا شاید امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وعدہ تھا۔ رخصت ہوتے ہوئے فرمایا تھا لا تنسانی فی صلاۃ اللیل، سبحان اللہ، میری بہن مجھے اپنے تہجد میں نہ بولیے۔ میری بہن نوری، سوال یہ ہے ہم کربلا کا قرض نہیں چکا سکتے، یہ سب کچھ کیوں تھا؟ دین بچانے کے لیے، بے شک اللہ کی نماز بچانے کے لیے۔ وہ بی بی جو بھائیوں کے لاشیں دیکھ چکی ہے، وہ بی بی جو پورے کربلا کو خونہ خون دیکھ چکی ہے، ان کی نماز تہجد قضا نہیں ہوتی۔ اور بیمار کربلا امام سجاد علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ میں نے اپنی پھوپھی زینب کو کبھی بیٹھ کے تہجد پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اس رات بے بسی اتنی تھی، دکھی زینب تھی، بیٹھ کر تہجد پڑھا۔ آپ نے پہلے ذکر کیا تھا امام حسین علیہ السلام کے سن مبارک 56 ایئرز تقریباً۔ جی تقریباً۔ جناب زینب 54 سال کی خاتون ہے، جوان خاتون نہیں، جن کی عمر 54 سال ہو، جن کی آنکھوں کے سامنے یہ ساری قربانیاں ہوں، اور صبر اور پیاس بھی ان کے ساتھ ہے، صبر و کمال ہے، صبر و کمال۔ اللہ کے یہ آئینہ ہے زمین پر، اللہ کی جلوے ہے یہ زمین پر۔ نماز تہجد نہ صرف قضا نہیں ہوئی کہ پورے سفر میں واپس مدینہ تک جناب زینب کی تہجد اور باقی نمازیں اپنی جگہ۔ جناب زینب وہ اسوہ نمونہ تھی، باقی جو اسیران کربلا تھے ان کی نمازیں قضا نہیں ہوئی، یہاں تک کہ جب صبح طلوع ہوتا ہے اور یہ اسیران کربلا کوفہ کی طرف روانہ ہونا چاہتے، میری بہن بے بسی کا عالم یہ تھا، لشکر اشقیاء آئے ہیں بیویوں کو رسم باندھنے کے لیے۔ جناب زینب جب یہ منظر دیکھتی ہے، شمر کے ہاتھوں سے وہ رسم دیتی ہے، شمر ان بیویوں کو ہاتھ نہ لگانا۔ بیویوں پہ رسن بندے جاتے ہیں اور ان کو جب سوار کیا جاتا ہے، بیوی خود سوار کرتی ہے۔ جب بیوی کی باری آتی ہے، کبھی مقتل کی طرف دیکھتی ہے، کبھی نہر فرات کی طرف اور کبھی مدینے کی طرف رخ کر کے، بھیا حسین بتا آج تیری زینب کیسے سوار ہو؟ اور جناب زین العابدین علیہ السلام زین سے گر جاتے ہیں اپنی پھوپھی کو سوار کرنے کے لیے۔ وہ منظر اس قدر کرب آور منظر ہے، اور بیوی فرماتی ہیں شمر اگر ہو سکے ہمیں مقتل سے گزار۔ اور پھر دیکھیے ضیاء، ہر جگہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے پردے کا کتنا خیال کیا ہے کہ ہر جگہ تمام بیبیوں کی بھی محافظت کرتی رہی ہیں، بچوں کی دلجوئی بھی کرتی رہی ہیں، اور ساتھ اپنے پردے کا حیا کرتی رہی ہیں۔ دیکھیں بی بی، یہ بھی بات ہو رہی تھی مقتل کی، مقتل سے جس وقت بی بی روانہ ہوئی ہیں، کیا عالم ہوگا کہ آگے تمام سروں کو دیکھ رہی ہیں، جس میں اپنے بھائی امام حسین عالی مقام کا سر بھی، جس میں اپنے بیٹوں کے سر بھی ہیں، جس میں بھتیجوں کے، بھائیوں کے، سب کے سر ہیں، لیکن اس قافلے میں بھی اس بردباری کے ساتھ جا رہی ہیں، اس متانت کے ساتھ جا رہی ہیں کہ تمام بچوں کی گنتی پوری کرتی ہیں۔ پھر تمام عورتوں کو، جیسے انہوں نے کہا کہ باقی تمام بیبیوں کو رسن بی بی زینب نے باندھے، اس لیے کہ یہ جو لعین ہیں یہ مقدرات عصمت کو چھو نہ سکیں، ان بی کی بی پردہ داری، رسیاں ان کے کی بازوں عزت، میں ان کی خود عظمت۔ باندھتی ہیں۔ اور پھر جب جن کے پاس چادریں نہیں ہیں ان سے کہتے ہیں آپ اپنی بالوں کا پردہ کریں، بالوں کے اوپر خاک کا پردہ کریں، لیکن اپنی پردہ داری کو، اپنی عصمت کو، اپنی متانت کو، اپنے اس مقام کو، اپنے اس نسب کو اس طرح سے محفوظ رکھتے ہوئے چلتی ہیں کہ جب شام کے بازار میں آئیں تو ایک بڑی دردناک ایک جملہ ہے بی بی، شام کے بازار میں جس وقت بچوں کے اوپر صدقے کی خرمیں اور کھجوریں اور کچھ چیزیں اوپر سے لوگوں نے ترس کھا کے بچوں پہ پھینکی ہیں، تو بی بی وہاں کیا کہہ رہی ہیں؟ بچوں سے کہہ رہی ہیں کہ خبردار، ہم خانوادہ رسالت سے ہیں، ہم سادات ہیں، ہمارے اوپر صدقہ جائز نہیں ہے، اس لیے یہ صدقے کی کھجوریں ہم پر مت پھینکو۔ کس دل سے بی بی نے وہ کہا ہوگا، اور راستہ نہیں ملتا تھا۔ آوازیں کیا لگائی جا رہی ہیں خانم کہ باغیوں کا ٹولہ آ گیا ہے، ان کو دیکھ لو۔ دیکھیے جناب زینب کے 2 سفر ہیں، ایک کوفہ اور ایک شام۔
شام میں جانا شاید اتنا مشکل نہیں تھا بی بی کے لیے جتنا کوفہ میں داخل ہونا مشکل تھا. کیوں؟ شام کے لوگوں نے کبھی زینب کو نہیں دیکھا تھا, کبھی آواز کے نہیں لوگ تو سنی. دیکھ چکے تھے. لیکن کوفہ میں ایک دن ایسا تھا جب اسی کوفہ کے امیر جناب زینب کے والد تھے, بے شک, اور آج اس کوفہ میں اسیر بن کر آئی ہے, بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ آئی ہے. اور جہاں تک روایات ہے 3 دن کے بعد بی بی نے اپنے بھائی کا سر مبارک نو کے نیزہ دیکھا ہے. اور اس انداز میں شہر میں داخل کیے جا رہے ہیں کہ لوگ سڑکوں کے دائیں بائیں اپنے گھروں کے چھتوں پہ کھڑے ہو کے تالیاں بجا رہے ہیں. اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سر جھکائے ہوئے جب اس ہجوم کے درمیان ہے, روکتی ہیں ناقے کو, سواری کو روکتی ہیں, فرماتے ہیں ایھا الناس, یہاں بی بی کا پہلا خطبہ ہے, اے لوگوں تم نے کیا کیا, خود بلایا خود مارا, کیا تم جانتے ہو یہ سرسر حسین ہے؟ اور تم جو لومڑی کی طرح اب گریا کر رہے ہو, آنسو بہا رہے ہو, اور اللہ تم نے نبی کے خانوادے کے ساتھ کیا کیا؟ اور بی بی کا خطبہ ایسا تھا کہ بلا کر رو رہے ہو, مار کر رو رہے ہو, پیاسا مارا, بدن کے ٹکڑے ہوئے. بی بی نے سب سے پہلے مصائب حسین اور آل محمد کا تذکرہ اسی بازار میں کیا, اسی ہجوم میں کیا. لوگ جب رونے لگے فرمایا وائی ہو تم پر, روتے رہو گے, یہ گریہ تم سے ساقط نہیں ہوگا, جو تم نے کیا وہ کبھی اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا. جب بیوی کے خطبے سے لوگ رونے لگے, ابن زیاد کہتا ہے فوراً انہیں میرے دربار پر لے آؤ. جب دربار پہ لایا گیا اور ابن زیاد جس مستی کے ساتھ ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا, مسند پہ بیٹھا ہوا تھا, جب اس نے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے وقار کے ساتھ داخل ہونے کو دیکھا, اس نے اعتراض کیا, زینب مجھے سلام نہیں کیا. کہا ابن زیاد یبنا مرجانا, ماں کا نام لیا کہ تجھے تیری اوقات بتا دوں تو کس کا بیٹا ہے. بی بی کے جب دوسرا خطبہ دربار یزید ہم میں ان کے خطبات کی بات کر رہے ہیں. ضیاء, ایک چیز جو میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ ضرور بات کریں کہ کربلا اس وقت میں میڈیا کا دور نہیں تھا, اس طرح سے نہ پرنٹ میڈیا تھا نہ الیکٹرانک میڈیا تھا. تو وربل جو خطبات تھے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے سب سے پہلے, اور پھر ساتھ ہم دیکھتے ہیں سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے, سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے, انہوں نے پورے کا پورا سیاسی منظرنامہ ہی بدل کے رکھ دیا. اگر وہ خطبات نہ ہوتے تو کیا یہ کربلا کا پیغام اور اس کی حقانیت اس طرح سے ہم تک پہنچ سکتی تھی؟ یہی بات میں آپ کے ساتھ ضرور, اور باقی اپنے سامعین کے ساتھ بھی, ہم ان کے اوپر بھی, ناظرین کے اوپر بھی واضح کرنا چاہیں گے کہ اگر بی بی زینب نہ ہوتی, اور اگر بی بی کے خطبات نہ ہوتے, اور بی بی وہ پیغام کربلا سے لے کر نہ چلتی, اور اس طرح سے شام کے بازار میں, کوفہ کے دربار میں, شام کے دربار میں, اور جگہ جگہ جہاں بھی بی بی کو موقع ملا ہے وہاں پر انہوں نے وہ جو تبلیغ کی ہے, جو انہوں نے حق اور باطل کا فرق بتایا ہے, جو انہوں نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کی قربانیاں بتائی ہیں, اور وہاں جو ظلم و ستم کے واقعات ہوئے وہ جو لوگوں کے سامنے رکھے ہیں. اور پھر دیکھیں یہ تو ایسے لعین تھے کہ یہ آیات کو توڑ موڑ کر پیش کرتے تھے. جیسے ابن زیاد کے دربار کی بھی خانم بات کرنی تھی, جب وہاں بی بی گئی ہیں تو سب سے پہلے اس نے یہ کہا کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں ذلیل و رسوا کیا اور تمہارے مردوں کو مار دیا اور تمہیں اسیر کیا. بی بی فوراً بولی ہیں بڑے اعتماد کے ساتھ, بڑی متانت کے ساتھ. بی بی نے کہا کہ نہیں, اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں نبوت دی, جس نے ہمیں اپنے نبی کے ذریعے عزت دی, اور جس نے رجس کو ہم سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا. اور جھوٹا تو فاسق و فاجر ہوتا ہے اور وہی رسوا ہوتا ہے, ہم وہ نہیں ہیں. بی بی نے اس چیز کو ہمیشہ کے لیے وہاں واضح کر دیا کہ ہم کون ہیں. اس کے بعد بی بی اپنا تعارف کرواتی ہیں, اپنے بھائی کا تعارف کرواتی ہیں, اور پھر جب وہ اس نے یہ کہا کہ تمہارے خاندان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا, تو بی بی کیا کہتی ہیں کہ وہ تو شہید ہو گئے, وہ تو شہادت کے درجے کو پا گئے, اور جلد ہی تم جب قیامت کے دن ہمارے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوگے تو تم ان کو کیا منہ دکھاؤ گے, اور پھر وہ فیصلہ اللہ کے سامنے ہوگا کہ کون کامیاب ہوا. تو دیکھیں بی بی نے پہلے دن سے تمام سفر میں آپ دیکھیں, یہاں ابن زیاد کو انہوں نے جب جواب دیا لاجواب ہو گیا. اچھا, ان کے خطبات سے ایک اور چیز واضح ہوتی ہے کہ آج کی عورت, آج کی معلمہ, جو جہاں بھی جس بھی منصب پر کوئی تعلیمی اداروں میں کام کر رہی ہیں خواتین, جو مدرسہ ہیں, جو فقیہہ ہیں, جو عالمہ ہیں, کیا ان کو بھی یہ جواز نہیں ملتا کہ وہ سنت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ادائیگی میں ہیں؟ جی بالکل اس کی ادائیگی میں ہیں, اس لیے کہ دیکھیں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے تو قیامت تک کے لیے ثابت کر دیا کہ اگر عورت اس ذمہ داری کو, یہ جو تبلیغ کی ذمہ داری ہے جو وہاں سے کربلا سے چلی ہے,
تاریخ کربلا میں اور سنت جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے. اگر عورت اس کو پورا کرنا چاہے تو یقیناً وہ اپنے مقصد کو پا یہاں سکتی ہے. خانم ایک اور چیز واضح کر دیں کہ کیا کوئی بھی انقلاب عورتوں کے بغیر، ان کی شمولیت، ان کی قربانی کے بغیر آ سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. خاتون انقلاب آتا ہی خاتون کی وجہ سے کہ جو مرد جا رہا ہے اسے کسے میں تیار کر سمجھتی کے ہوں بھیجا ہے. انقلاب ماؤں کی کوکھ گود میں، ان ہے. کی گود میں پلتا ہے. جو بیٹا جا رہا ہے، جو شوہر جا رہا ہے، جو بھائی جا رہا ہے، ان کو محرک کون ہے؟ ان کے محرک خاتون. تبھی کہا جاتا ہے نا کہ ایک عورت 4 مردوں کو نعوذ باللہ دوزخ میں لے جانے کا باعث بھی بن سکتی ہے اور ان کو جنت میں لے جانے کا باعث بھی بن سکتی ہے. بالکل ایسے خاتون میں اللہ نے جو طاقت رکھی ہے وہ آپ کو کسی اور میں کہاں نظر آتی ہے. از دامن زن مرد پہ معراج می رود. عورت کی آغوش سے مرد معراج تک پہنچتا ہے. اور دیکھیے سر کٹانا شاید آسان ہے، لیکن اس بہتے ہوئے خون کو دیکھتے ہوئے جب جابر ظالم پوچھتا ہے دیکھا تیرے ساتھ کیا ہوا، اللہ کس اکبر. قدر جوہر حیدری یہ اور پھر یہاں پر دیکھیں ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے خوبصورتی کے اللہ کربلا میں کریم کی طرف سے کچھ نہیں دیکھا. یا حسین سلام، یا حسین سلام، یا حسین سلام، یا حسین. سلام شہدائے کربلا اور سلام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، جو اپنے لہجہ حیدری میں یزید کے دربار میں کچھ اس طرح سے اس کا انجام یاد کرا رہی ہیں. فرماتی ہیں کہ اے یزید، تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور جس قدر چاہے تگ و دو کر لے، دیکھ لے، تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے محو نہیں کر سکتا، تو ہمارا ذکر دنیا سے محو نہیں کر سکتا. تو نے جس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ تو اپنے دامن سے کبھی نہیں دھو سکتا. تیرے اقتدار کے دن گنے جا چکے ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے. تیرے پاس اس دن حسرت کے سوا کچھ نہیں ہوگا جب منادی ندا کرے گا ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. اور ضیاء یہ لعنت ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ان پر ڈالی ہے، آج یزید کا نام گالی کے طور پر تو زندہ ہے، لعنت کے طور پر تو زندہ ہے، مگر کوئی صاحب ایمان، کوئی جو مومن ہے، اصل مومن ہے، وہ کبھی بھی اس کو مسلمان یا صاحب ایمان نہیں مان سکتا. دیکھیں یہ جو سنت زینب سلام اللہ علیہا ہے، جو لعنت انہوں نے یزید پر یہ نہیں کہ اس کے پیٹھ پیچھے ڈالی ہو، اس کے منہ پر ڈالی، اس کے دربار میں اس وقت ڈالی جب وہ تخت نشین تھا، جب وہ تخت پر بیٹھا تھا. اس وقت آواز حق بلند کرنا، وہ اس وقت آواز حق بلند کرنا صرف جناب علی امیر المومنین کی بیٹی کا خاصہ ہے. صرف ان کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ تخت نشین تھا یزید. عبید اللہ ابن زیاد تخت پر بیٹھا تھا جس وقت بی بی نے ان کو چیلنج کیا ہے، جس وقت بی بی نے ان کو ان کی اوقات بتائی ہے اور ان پر لعنت ڈالی ہے. وہی لعنت قیامت تک جاری رہے گی. اب آپ جو بات کر رہی تھی لہجہ حیدری کی، دیکھیں اس وقت ایک صحابی رسول دربار یزید میں موجود تھے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، نابینا تھے. جی جب بی بی نے خطبہ دیا تو کہتے ہیں کہ علی آ گئے، یہ تو علی کی آواز ہے. سبحان اللہ. قربان جائیے اس بی بی کی پردہ داری پر کہ یہ بھی اللہ کی جانب سے مشیت عزتی تھی، یہ بھی ان کی آواز کا پردہ تھا کہ اللہ نے ان کا لہجہ بھی، جو ان کی آواز لوگوں نے سنی ہے تو وہ آواز حیدر کرار میں سنی. جو بی بی کی گفتگو کسی نے سنی ہے تو اس آواز کے پردے کو بھی اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہے. حضرت رابعہ بصری کا ایک قول یاد آتا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جو طالب مولا ہے وہ مرد ہے. مرد کی ڈیفینیشن انہوں نے کہا چاہے وہ مؤنث ہو لیکن جو طالب حق اور طالب مولا ہے وہ مرد ہے. تو اس وقت بحثیت ایک عورت کے ہم جب ان کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنی صنف کے اعتبار سے تو عورت ہیں، مگر اپنے کردار، جرت، ہمت اور استقامت کے اعتبار سے وہ مرد حق. جی بالکل. اور اس بی بی پر لاکھوں کروڑوں مردوں کا درود و سلام ہو کہ بی بی نے وہ مثال قائم کی ہے جرت اور شجاعت حیدری کی کہ اس طرح سے یزید کو تخت پہ بیٹھے ہوئے کون چیلنج کر سکتا تھا. بی بی نے مارکہ کربلا دوسری بار دربار یزید میں سر کیا. اور پھر کس طرح جیسے حضرت امام زین العابدین کو انہوں نے نعوذ باللہ شہید کرنے کا بولا، بی بی آگے آ گئی ہیں.
اور بی بی نے کہا کہ بس یزید تو بہت خون بہا چکا، تو بہت ہمارے سروں کو وقت کے ایمان کی محافظ آگے کھڑی ہو گئی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب جب تک میرے دم میں دم ہے تو اس کو چھو نہیں سکتا۔ اور پھر دیکھیں بی بی نے امامت کی حفاظت کی ہے، بی بی نے خانوادہ رسالت کی حفاظت کی ہے۔ احسان ہے یہ بی بی کا آج ہمارے اوپر جو اسلام آج ہم پوری امت مسلمہ، اور آج جو ہم ذکر کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ ذکر سب سے پہلے جناب زینب عالیہ نے کیا، پہلی ذاکران تھی، پہلی مجلس جناب زینب عالیہ نے پڑھی۔ وہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے قرۂ عرض پر امام حسین علی مقام کے مصائب بیان کیے، جنہوں نے ان کی پیاس بیان کی، ان کی شہادت بیان کی، ان کا مرتبہ بیان کیا، ان کی شان بیان کی، آپ نے ان کی پیاس ان کا کی بات پیغام کی ہے۔ بیان خانم یزید مکار جب اس نے دیکھا کہ خطبات کے بعد اب سیاسی منظر نامہ تبدیل ہو رہا ہے تو ان کو آپشن دی کہ آپ چاہیں تو مدینہ تشریف لے جائیں، چاہیں تو آپ یہیں میرے پاس رکیں، میں آپ کی خدمت کرتا ہوں۔ آپ نے واپس جانے کا جب ارادہ فرمایا تو دنیا کو دکھانے کے لیے ساتھ نکلا اور شہر کی فصیل تک چھوڑنے آیا۔ راستے میں جب بی بی نے دیکھا کہ ایک قصاب بکری کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا رہا ہے، آپ نے اشارہ کیا یزید جانور کو بھی ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے، تو نے میرے بھائی کو اس قابل بھی نہ سمجھا۔ یہ درد آور کا مناظر ہیں، درد آور مارکا ہے اور درد آور قصہ ہے جو ہم سن تو لیتے ہیں لیکن اس کو سمجھنے کے لیے پاکیزہ دل چاہیے۔ بالکل، بے شک۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم کیوں ہے؟ صرف اس زمانے کے لیے نہیں، آج کے لوگوں کے لیے بھی ہے جو یہ طہارت پاکیزہ ذکر سنتے ہوئے جن کے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا۔ دیکھیے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کوہ استقامت، بے شک کوہ استقامت لفظوں میں نہیں کردار میں۔ جب یہ قافلہ واپس آتا ہے شام، یزید پوچھتا ہے شمر سفر کیسا رہا؟ اور شمر اور عمر سعد کہتا ہے یزید ہم تھک گئے، اللہ اکبر، لگتا تھا ہم قیدی ہیں اور یہ آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ یزید چند مرتبہ اپنی نشست سے اٹھا اور بیٹھا۔ یہ کیا جملہ کہہ رہا ہے عمر سعد؟ کہنے لگا عمر سعد اور شمر کہ ہم نے ظلم کی انتہا کر دی، ان کے سامنے پانی بہا، اور انہوں نے صبر کی انتہا یہ تھی کہ ان کے اسیروں کے کسی بچے نے بھی ہمارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اللہ اکبر۔ اور یزید تیرا حکم تھا یہ خودداری کہ ہم محبان اہل بیت جن علاقوں میں ہیں وہاں سے اہل بیت کو نہ گزارے۔ ہم نے راتوں کو سفر کروایا، دن کی گرمی میں ان کو تپتی ریت میں رکھا۔ خانم ان کے تو میں کہتی ہوں اوصاف، ان کے کمالات، ان کا ذکر، وہ واقعات اس قدر روح پرور ہیں کہ زندگی بھر بھی بیٹھ کے ان کا ذکر کرتے رہیں تو شاید حق ادا نہ ہو سکے۔ لیکن جب ان کی ذات اور ان کے خطبات کو میں پڑھتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں آج کی عورت کے لیے ان میں بہت بڑے پیغامات ہیں۔ آپ چند پیغامات ضرور ارشاد فرمائیں۔ سب سے بڑا پیغام ظالم کے سامنے خاموش نہ رہنا، اور جو ظالم کے تخت کو خاتون پلٹ سکتی ہے شاید کوئی اور طاقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اگر ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے تو وہ خاتون کی ذات ہے، ورنہ مولا حسین کو معلوم تھا یزید جو اصل درندہ ہے وہ تو شام بیٹھا ہوا ہے، بالکل، جو اصل درندہ حکم قتل دیتا ہے وہ تو کوفہ میں اور جو بیٹھا ہے۔ بنانے والا خالق ہے ضیاء، دیکھیں اللہ پاک کی مشیت ایزدی وہ ایک عورت کو چن رہی ہے۔ یہ حسن انتخاب ہے کہ کربلا کے دوسرے باب کو مکمل کرنے کے لیے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا انتخاب کیا ہے۔ پیغام کیا دینا چاہیں گی؟ دیکھیں جناب زینب عالیہ کی جو سیرت ہے اس میں تبلیغ کا عنصر بہت ہی واضح ہے، قربانیوں کا، انہوں نے تبلیغ کا، اظہار کا عنصر بہت واضح ہے۔ اس میں عورت کی متانت اگر کسی نے سیکھنی ہے، اگر کسی نے وقار سیکھنا ہے تو جناب زینب عالیہ سے سیکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ آسان حالات میں اپنی وقار، اپنی متانت کو مینٹین رکھ رہی ہیں۔ اس سخی گھرانے سے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت مشہور تھی۔ بالکل سخی ہیں، حلیم ہیں، بردبار ہیں، عالمہ ہیں، اور دیکھیں اپنے کردار کے ساتھ سب تمام جگہ پر آپ نے بات کی تھی ان کی شام سے واپسی پہ مدینہ جانے کی، دیکھیں سیاسی تدبر بھی اس معیار کا ہے بی بی کا کہ کہتی ہیں کہ ہماری تمام سواریاں جو ہیں ان کو کالا کپڑا پہنایا جائے تاکہ سوگ ظاہر ہو، جہاں جہاں سے بھی ہم گزریں وہاں معلوم ہو وہ جو عظیم سانحہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ بی بی کے خطبات کی آپ نے بات کی تو کچھ اشعار مجھے محسن نقوی کے یاد آ رہے تھے، میں سوچ رہی ہوں کہ وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں جو بی بی کی شخصیت اس میں بڑی واضح دکھائی دیتی ہے۔ آزادی اسلام کی تقدیر ہے زینب، آزادی اسلام کی تقدیر ہے زینب،
نبیوں کے ہر ایک خواب کی تعبیر ہے زینب، سبحان اللہ، بولے تو صدا جرت شبیر ہے زینب، کیا کہنے، چپ رہ کے بھی قرآن کی تفسیر ہے سبحان زینب، اللہ، سبحان اسلام تو قائم ہے حوادث کے بھنور تک، زینب نے ضمانت دی قیامت کی سحر تک، واہ، سبحان باتوں کو ترازو کی طرح تولنے والی، سبحان باتوں کو ترازو کی طرح تولنے والی، بھائی کی شہادت کی گرہ کھولنے والی، سبحان اللہ، تاریخ کی آنکھوں میں حیا گھولنے والی، سبحان اللہ، وہ فاتح خیبر کی طرح بولنے کیا والی، بات ہے، کیا اسلام کو روشن بسد اعزاز کیا ہے، سبحان اللہ، عباس کے پرچم کو سرفراز کیا ہے، کیا اور بات جو خطبات کی آپ نے بات کی تو اب خطبات کی آپ دیکھیں شان اس میں کس طرح سے واضح کی ہے کہ زینب کے وہ خطبات وہ آیات کا طوفان، کیا بات ہے، زینب کے وہ خطبات وہ آیات کا جگہ طوفان، جگہ آیات کا حوالہ جو دے رہی ہیں خطبات، جذبوں کا تلاطم وہ تہے تابش ایمان، سبحان اللہ، ہر حرف کے ادراک میں کھلتا ہوا قرآن، کیا بات ہے، ہر حرف کے ادراک میں کھلتا ہوا قرآن، یک جنبش لب صورت بر کے سر فاران، سبحان اللہ، یک جنبش لب صورت بر کے سر فاران، جل بجھ گیا باطل کے دھواں تک نہیں ملتا، کیا بات، جل بجھ گیا باطل کے دھواں تک نہیں ملتا، اب بیعت فاسق کا نشان تک نہیں ملتا، یا حسین سلام، یا حسین سلام، یا حسین سلام، یا حسین۔ محترمہ مریم منیر صاحبہ آپ سے میری گزارش ہے منقبت پیش فرمائیں۔ سلام مرتضیٰ کی لاڈلی یا سیدہ زینب، سلام زہرا کی نوری کلی یا سیدہ زینب، سلام زہرا کی نوری کلی یا سیدہ زینب، تیری جرت پہ حیران ہو گئے سب آسماں والے، سلام مصطفیٰ کی روشنی یا سیدہ زینب، سلام مصطفیٰ کی روشنی یا سیدہ زینب، تیرے بچوں کے خون سے لہلایا ہے چمن دی کا، سلام طاہرہ بنت علی یا سیدہ زینب، سلام زہرا کی نوری کلی یا سیدہ زینب، تیرے خطبوں سے اہل شام پر لرزا ہوا تاری، سلام راہ حق پر تو چلی یا سیدہ زینب، سلام راہ حق پر تو چلی یا سیدہ زینب، سلام مرتضیٰ کی لاڈلی یا سیدہ زینب، سلام زہرا کی نوری کلی یا سیدہ زینب، یا حسین